ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ والوں کے قریب ہے۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ، اور یہ بڑے پیر کا مہینہ ہے۔ ہمارے بڑے پیر صاحب حضور غوث العظم دستگیر یہ بہت بڑے ولی ہیں، اور یہ مہینہ انہی سے منسوب ہے۔ اس کو ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ ان کو پیران پیر کیوں کہتے ہیں؟ ابھی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، جو ان کے پیر و مرشد تھے شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ یا مخرمی رحمت اللہ علیہ، دو باتیں کہی جاتی ہیں، ان کو مخزومی بھی کہتے ہیں اور مخرمی بھی کہتے ہیں۔ اور فقیر کی طبیعت میں یہ ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے میں وہ بول دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی ذوق کے مطابق جو چاہیں کہہ لیں۔ تو جس وقت تو غوث پاک کو انہوں نے مرید کیا اور خلافت دی تو غوث پاک ان کے مرید اور خلیفہ ہو گئے۔ بعد میں پھر یہ خود غوث پاک کو خلافت دینے کے بعد پھر ان سے خلافت بھی لی اور ان کے مرید بھی ہو گئے۔ یہ میرے مرشد غوث پاک کی شان ہے۔ جو پیر ہوگا وہ کبھی مرید نہیں ہوگا اس مرید کا، اور جو مرید ہوگا وہ اس کا پیر نہیں ہوگا۔ یہ تنہا میرے مرشد کی ذات ہے، سرکار غوث العظم دستگیر کی ذات ہے۔ یہ شان اولیاء اللہ کے اندر ان کو حاصل ہے۔ آج آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ حضور غوث العظم دستگیر بعد وصال بھی ایسے ہی تصرف اور مدد کرتے ہیں جیسے وہ وصال سے پہلے ظاہری حیات میں تصرف اور امداد کرتے تھے، کیونکہ غوث پاک کے وصال کو کم و بیش 900 سال بیت گئے، تقریباً کم و بیش 900 سال بیت گئے۔ سرکار غوث پاک کے وصال کو تقریباً 570 یا 71 میں حضور غوث العظم دستگیر کا وصال ہوا ہے، اور ابھی تقریباً چل رہا ہے 1440، تو تقریباً 900 صدیاں کم و بیش بیت چکی ہے حضور غوث پاک کو۔ تو اب ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، جب تک وہ زمین کے اوپر حیات تھے تو وہ مدد کرتے رہے، امداد کرتے رہے، پکارنے والوں کی فریاد کو سنتے رہے، لیکن اب چونکہ وہ وصال کر چکے ہیں اور وصال کرنے کو تقریباً 9 صدیاں بیت چکی ہے، تو اب پھر وہ کیسے مدد کرتے ہیں؟ تو پہلے اس پر ہم قرآن کی طرف جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم حدیث کی طرف آئیں گے اللہ کی توفیق سے، اور پھر اقوال اسلاف کی طرف، اور پھر واقعات کی طرف اگر وقت میں گنجائش رہی تو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، اور ایک مقام پر فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ گمان کرنے سے ہی منع کیا ہے، لیکن یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ خاص نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے، اور وہ آیہ کریمہ بھی خاص نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے۔ اس کا شان نزول خاص ہے شہدائے احد کے لیے، اور اس کا حکم عام ہے ہر شہید کے لیے، اسی لیے ہر شہید پر یہ آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ گفتگو بہت دھیان سے سننی ہوگی تاکہ اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرے، ہماری نسلوں کے عقیدوں کو اللہ مضبوط کرے، اور ہمیں اللہ رب العزت چٹنگ باز لوگوں سے وابستہ ہونے کی بجائے اللہ ہمیں اپنے دوستوں سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سلامت رہے، قبر بھی سلامت رہے، اور میدان محشر بھی سلامت رہے۔ بڑا خطرناک وقت ہے یہ، اس وقت ایمان بک رہا ہے، اس وقت مذہب بک رہا ہے، اس وقت مسلک بک رہا ہے،
ہے، تقریریں بک رہی ہے، گفتگو بک رہی ہے، چہرے بک رہے ہیں، ضمیر بک رہے ہیں، دل بک رہے ہیں، سب فروخت ہو رہا ہے، یعنی کہ منڈی ہی منڈی ہے، بازار ہی بازار ہے۔ ایسے وقت میں اگر ایمان اور عقیدہ سلامت رہ سکتا ہے تو ولیوں سے جڑنے کی برکت سے سلامت رہ سکتا ہے، اولیاء اللہ کی برکت سے سلامت رہ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اور ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور پھر فرماتا ہے لا تشعرون، اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ کون زندہ ہیں؟ جو کافر کی تلوار سے کٹا، جو اللہ کی راہ میں دشمنان خدا و رسول سے کٹا، تو وہ کون ہے؟ زندہ ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے پارے کی آیہ کریمہ ہے، بہت مشہور آیت ہے، مسلمان کے بچے بچے کو پتا ہے، اور جہاں پر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فرمایا وہ چوتھے پارے کی آیہ کریمہ ہے، اور اس میں صرف مردہ، اس میں تو مردہ کہنے سے منع کیا، ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کو مردہ نہیں کہنا، یعنی اگر تم نے مردہ کہا تو تم مجرم ہو، مردہ نہیں کہہ سکتے۔ کس کو؟ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ شہید کیے جائیں، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا، وہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اور پھر جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، وہ پھر دوسرے مقام پہ چوتھے پارے میں فرمایا کہ صرف زبان سے کہنے پہ پابندی نہیں لگائی، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم زبان سے نہیں کہو لیکن اندر ہی اندر سوچتے رہو کہ وہ مر چکے، تو پھر تمہاری سوچ پر بھی پابندی لگا دی، تمہاری فکر پر بھی پابندی لگا دی۔ کس کو؟ ان کو مردہ نہیں کہنا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، اور گمان بھی نہیں کر سکتے، اگر کہا تو بھی مجرم ہے، کہا تو بھی مجرم ہے، اور گمان کیا تو بھی مجرم ہے۔ اب یہ کس جہاد میں قتل ہوئے؟ یہ اس جہاد میں قتل ہوئے جس میں دو فوجوں کا آمنا سامنا ہے، اب لڑتے لڑتے قتل ہو گئے، لڑتے لڑتے قتل ہو گئے، تو ان کو مردہ کہہ نہیں سکتے، مردہ گمان نہیں کر سکتے۔ تو کیا اس جہاد سے بھی کوئی بڑا جہاد ہے؟ اس جہاد سے بھی کوئی بڑا جہاد ہے، اس لیے کہ اس جہاد میں جو قتل ہوا اس کو نہ مردہ کہہ سکتے نہ گمان کر سکتے ہیں۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے جہاد سے لوٹتے ہوئے کہا تھا رجعنا جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم لوٹ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ کرام لرز گئے، تلواریں اٹھی، گردنیں کٹی، جسم کٹے، زخم لگے، دھولے اڑی، لہو لہان ہوئے، پریشان ہوئے، پیاسے رہے، بھوکے رہے، اتنا خطرناک جہاد تھا۔ حضور کہتے ہیں ہم چھوٹے جہاد سے بڑے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ جب چھوٹا یہ ہے تو بڑا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دشمن کے ساتھ جہاد کرنا یہ چھوٹا جہاد ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ جو دشمن سے لڑتے لڑتے مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں، اور جو نفس سے لڑتے لڑتے مارا جائے اسے ولی کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، جو دشمن کی تلوار سے مارا گیا، جب اس کو مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور مردہ، اور جو نفس سے لڑتے لڑتے مارا گیا، اس لیے کہ نفس کے مجاہدے کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ اور جو جتنا نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں صرف نمازوں سے کوئی ولی نہیں بنتا، صرف تسبیح سے، جب تک وہ اپنے نفس سے جنگ نہ کرے، جب تک اپنے وہ نفس کی مخالف، نفس کہتا ہے سو جا تو نہیں سوتا، نفس کہتا ہے کھا لے وہ نہیں کھا، وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ نفس کو کچل دیتا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
नफ्स अम्मारा जो गुनाहों की तरफ ले जाता है वो उसको कुचल देता है, तो खुदा बतौर इनाम उसको नफ्स मुतमइन्ना अता करता है। अब कुरान से तो ये बात इशारे के तौर पर मिल गई कि वली के बारे में ये जो चल रहा है कि वो मर चुके, तो शहीद जो छोटे जिहाद में गया उसको मुर्दा नहीं कहते, तो जो बड़े जिहाद में, जाहिर सी बात है मुजाहिदा तो बड़ा जिहाद है। दूसरी चीज, हम जो औलिया अल्लाह से इमदाद तलब करते हैं, मदद मांगते हैं, तो हमारा अकीदा ये है कि वो रूहानी तौर पर सुनते हैं। औलिया अल्लाह रूहानी तौर पर सुनते हैं और वो अल्लाह के इज़्न और अल्लाह की इजाजत से रूहानी तौर पर हमारी मदद करते हैं। अब रूह किसकी कितनी सुनती है, किसकी रूह कितनी सुनती है, ये हदीस शरीफ में आई है। बुखारी शरीफ की हदीस है, गालिबन किताबुल जिहाद है। हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बद्र से फारिग हुए, ये आपको बुखारी शरीफ के जिस भी बाब में है ये रिवायत मौजूद है, लेकिन मेरे गुमान के मुताबिक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।